خواہ اور اس کے مقاصد، اس کے اغراض، تصوف اور اس کا حاصل، تربیت الصالحین، جو مسئلے ہمارے درمیان بہت ہی زیادہ کھول کر بیان فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی آمد کو قبول فرمائے اور حضرت کی معروضات پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرت نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو خانقاہ میں توفیق فرمائے۔ یقیناً حضرت فرما رہے تھے کہ تو نہیں ہے جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے عمر سونے میں گنوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارا وجود بخشا ہے کہ خانقاہوں کا نظام اسی لیے ہے کہ دل کی دنیا آباد ہو جائے، دل کی دنیا کے اندر اللہ کی یاد بس جائے اور درد دل حاصل ہو جائے کہ تو بچا بچا کے نرک سے تیرا آئینہ ہے، تو آئینہ سیرت کا ہو تو حدیث کا یہ مجھے بیٹھے میں خاموش رہے، یہ کیا کرے گا بھائی؟ علماء کی زیارت یہی کافی ہے، ملاقات اور مصافحہ کر کے اپنے بڑوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی جگہ بیٹھ جائیں، صرف زیارت ہی کر لیں، زیارت ہی عبادت میں داخل ہے۔ اکابرین کو اگر تکلیف ہمارے مسافر سے، ہمارے معانقے سے پہنچتی ہے تو ٹھیک نہیں ہے بھائی، بیٹھ جائیں، افراتفری نہ کریں۔ اگر افراتفری کریں گے تو شیطان ہمارے درمیان آ کر مفید ہو جائے گا، اور جب خلل پیدا کرے گا شیطان تو دل میں وساوس پیدا ہوں گے، وسوسے آئیں گے، حالات خراب ہوں گے۔ خانقاہ کا مقصد یہ نہیں ہے من ادب کو منحوس خاطر رکھ کے بیٹھ جائیں بھائی، حضرت والا تشریف لے جائیں، بیٹھ جائیں۔ ہمارے درمیان ابھی ہمارے شہر کی بہت ہی معتبر اور محدث شخصیت حضرت مولانا خورشید احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، جو جامعہ مظفریہ شوکت کالونی کے محتمل ہیں اور دارالعلوم شاہی جامع مسجد کی شیخ الحدیث بھی ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسان سے ہمارے قلوب کو مجلہ اور مصفا کریں۔ حضرت جانے والے تشریف اپنا بیٹھ جائیں۔ اب آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیں بھائی، تشریف لے آئیں، حضرت کا بیان ہوگا۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔
بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، ایک لفظ ہم نے اپنی زندگی میں بارہا سنا ہے، سب نے ابھی بھی سنا ہے، وہ ہے محبت۔ محبت اس دنیا کی اتنی قیمتی شے ہے کہ اس سے زیادہ بیش قیمت کوئی چیز اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات پیدا ہی محبت کے لیے کی ہے۔ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں رہ کر اپنے دل میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت پیدا کر لے۔ قرآن پاک کی جو آیت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی اور پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کیا کریں۔ یہ عبادت کیا کریں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے عبادت کا مطلب ہے معرفت، لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفوننی، یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ہماری معرفت حاصل کر لے اور انسان اپنے قلب اور دل میں ہماری محبت کو بسا لے۔ بس یہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، انسان کو بنانے کا مقصد ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت انسان کے دل میں کس طرح پیدا ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل ایک کام مرحمت فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کی تخم ریزی کے لیے، ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص شعبہ قائم کرنا ہے، ایک خاص میدان میں آپ کو محنت کرنی ہے۔ اور قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے جو 4 مقصد بیان کیے گئے، ان میں اس شعبے کو ایک مقصد کے طور پر بیان فرمایا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر اللہ سے جو دعائیں کی تھی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں ایک پیغمبر پیدا فرما دیجئے، اور وہ پیغمبر کیا کرے؟ اس پیغمبر کے یہ 4 کام ہوں گے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، نبی کا پہلا کام ہے تلاوت قرآن، قرآن پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں اور لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا یہ دونوں ایک کام ہیں، چنانچہ وہ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں تو پڑھنا صرف ادھورا کام ہے، پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ جہالت کی بات ہے۔ قرآن پڑھنا ایک علیحدہ کام ہے، یہ مستقل بذات ایک عبادت ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ مستقل علیحدہ ایک عبادت اور علیحدہ ایک کام ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے
ان دونوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ نبی جو آئیں گے ان کا ایک کام تو یہ کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت فرمائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھائیں گے اور سمجھائیں گے، قرآن کی تفسیر اور اس کا مطلب بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں کیا چیزیں موجود ہیں۔ اور فرمایا والحکمہ، تیسرا کام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے تعلیم حکمت۔ حکمت سے مراد ہے سنت، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات کو اپنے عمل کے سانچے میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اللہ کی مرضی کی مجسم اور تصویر اور صورت اور شکل یہ ہے، اللہ بندوں کو ایسے رکھنا چاہتا ہے، ایسے دیکھنا چاہتا ہے، ایسے ان کی زندگی جینے کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ یہ ہے والحکمہ، تعلیم حکمت۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ نبی لوگوں کا تزکیہ کریں گے۔ لوگوں کے دلوں میں جو گندگیاں، جو غبار اور جو غیر اللہ کی محبت کا زنگ چڑھ گیا ہے، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ان دلوں کو دھو کر صاف کریں گے، اس لیے کہ جب تک برتن صاف نہ ہو جائے کوئی قیمتی شے اس کے اندر رکھنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی قیمتی سامان لے کر کے آویں، کسی خراب آلودہ سنے ہوئے برتن میں اس کو رکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ برتن صاف ستھرا بہت عمدہ دیکھیں گے اور اس میں اس قیمتی شے کو رکھیں گے۔ تو کوئی انسان فطری طور پر یہ قبول ہی نہیں کر سکتا کہ اچھی اور پسندیدہ اور مقصود چیز کو گندے برتن کے اندر رکھ دیا جائے۔ اسی انسان کی فطرت سلیمہ اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ جب تک برتن صاف نہیں ہوگا اچھی چیز اس کے اندر رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کائنات کی سب سے پسندیدہ ترین شے اپنی معرفت اور محبت کو کسی دل کے اندر اس وقت تک اتار ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ دل غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک اور صاف نہ ہو جائے۔ دل جب تک صاف نہیں ہوگا اس میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت سما جاوے اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ پہلے دل صاف ہوگا اور دل کی صفائی کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت آئے گی۔ اسی کو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں گے۔ یہ چار کام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بنیادی کام ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ انتہائی کامل ترین ذات ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کے دامن میں جتنے کمالات آ سکتے تھے وہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ اس سے زیادہ کمال انسانیت کے اندر آ ہی نہیں سکتے۔ کسی بھی ظرف اور برتن کے اندر جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنا ہی سامان اس میں ڈالا جاتا ہے، اس سے زیادہ ڈالیں گے تو باہر نکل جائے گا۔ آپ ایک 250 گرام کی پیمائش کے گلاس میں 250 گرام دودھ اور پانی ڈالیں تو وہ اس کے اندر محفوظ ہو جائے گا، اور 250 گرام سے اگر 4-5 گرام بھی زائد ڈالیں گے باہر نکل جائے گا۔
تو انسانیت میں جتنے کمال آ سکتے تھے وہ سارے کمال آپ کی ذات کے اندر آ چکے ہیں. اب انسانیت میں اس سے زیادہ کمال آ ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے تمام کاموں کو بنفس نفیس فرمایا. تعلیم کتاب بھی آپ نے فرمائی، تلاوت کتاب بھی آپ نے فرمائی، تعلیم حکمت کا فریضہ بھی انجام دیا، اور تزکیہ نفس کی خدمت کو بھی آپ نے بخوبی انجام دیا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے بعد میں جو انسانوں کی آمد کا سلسلہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسی کامل ذات کے حامل نہیں ہیں، ان میں وہ کمالات یکجا جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام کمالات کو صحابہ کرام کی ذات میں علیحدہ علیحدہ منتقل فرما دیے. کسی کو وہ کمالات دیے کہ وہ تلاوت کتاب کے کام کو کر سکے، کسی کو تعلیم کتاب کی صلاحیت، کسی کو تعلیم حکمت کی صلاحیت، اور کسی کو تزکیہ نفس کی صلاحیت. اور پھر صحابہ سے منتقل ہوتے ہوتے تابعین، تبع تابعین الی آخری ہمارے زمانے تک. تو یہ جو خانقاہوں کا نظام ہے یہ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام کو انجام دینے کا ایک شعبہ ہے. وہ جو تزکیہ نفس، لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیوست کرنے کا کام جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا ہے، اسی کام کو اللہ نے امت کے ان لوگوں کے حوالے فرمایا جن کو خانقاہی نظام سے وابستگی عطا فرمائی ہے. اور یہ خانقاہی نظام ہی حقیقت میں وہ نظام ہے دوستو جو کسی عالم کو صحیح معنی میں عالم بنا سکتا ہے، جو کسی عابد کو صحیح معنی میں عابد بنا سکتا ہے. خانقاہ کی اس بھٹی میں تپائے بغیر کوئی عالم با کمال عالم بن ہی نہیں سکتا، کوئی عابد کمال عبادت کا درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتا. انسانیت کے جتنے کمالات ہیں ان کمالات کو پانے کے لیے اس خانقاہی نظام سے گزرے بغیر کوئی انسان منزل مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا. یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے کمال کو پا لیتا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کو پا لیتا ہے. آپ بتائیے، جو لوگ بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، آپ بتائیے نقوش علم کی ان کے پاس کمی ہے؟ جو بخاری پڑھا رہا ہے، مسلم پڑھا رہا ہے، ترمذی پڑھا رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے، تو علوم ظاہریہ میں تو اس کو کمال حاصل ہے، تبھی تو یہ خدمت انجام دے رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کے، سہارنپور کے جتنے ہمارے اکابر اور بزرگ ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا علم ناقص درجے کا تھا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علم کے اندر کمال نہیں رکھتے تھے؟ ان کے کمال علم کا عالم تو دوستو یہ تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو رہے ہیں، عالم کا کورس پورا فرما رہے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند میں مشورہ ہوا کہ جلسہ کر کے ان کی دستار باندھی جائے گی. یہ لوگ گھبرا گئے، اور اس وقت کے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت طالب علم تھے، اور کہا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ جلسہ کر کے ہمارے سر پر پگڑی باندھیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ ہم عالم ہیں. ہمارے پاس کہاں علم ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، تو یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہوگی. آپ کہیں گے عالم ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کام کا جواب جب سنا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جھوم گئے، اور حضرت تھانوی کو سینے سے لگا لیا اور کہا
मौलवी अशरफ, अब तक तो हमारा इरादा सिर्फ ये था कि हम जलसे में ये ऐलान करेंगे कि ये आलिम हुए हैं, लेकिन अब मैंने तय किया कि जलसा करके तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध करके हम ये ऐलान करेंगे कि दुनिया का बड़े से बड़ा इल्म का दावेदार हमारे इन बच्चों के पास आकर इनके इल्म को जांचे और देखे कि हमने इनको क्या दिया है। तो आप देखिए कि उनके इल्म में कुछ कमी थी। इल्म ज़ाहिर में वो इस दर्जे कमाल को पहुंच चुके थे कि उनके असातिज़ा को उन पर ये एतमाद था कि वो ऐलान कर रहे हैं कि दुनिया का कोई शख्स आए और इनके इल्म का मुकाबला करे, किसी मैदान में इनसे इल्मी बातें करे, तो इल्म में तो कोई कमी थी नहीं। लेकिन उसके बाद भी यही हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके इल्म पर उनके असातिज़ा को इतना एतमाद है, वो जाते हैं हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में और उनके हाथों में हाथ देते हैं। सपुरदम बतू माए खेशरा तु जान तुदानी हिसाबे कमो बेशरा, मैंने तो अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, नफे नुकसान को आप जाने, मुझे इससे कुछ गर्ज नहीं, क्या होगा। वो हजरत थानवी जिनको सारी दुनिया हकीमुल उम्मत कहती है, और कोई इल्मी मसला ऐसा नहीं है जिसको हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हल न किया हो, लेकिन उसके बावजूद वो खानकाह में आते हैं और खानकाह में आने के बाद हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हवाले अपने आप को कर देते हैं, पामाल कर देते हैं और फिर ये कमाल हासिल करते हैं। तो मालूम हुआ बड़े से बड़ा आलिम भी जब तक खानकाह के इस निज़ाम के रास्ते से नहीं गुजरेगा, उसके इल्म के अंदर कमाल पैदा नहीं हो सकता, गहराई और गहराई पैदा नहीं हो सकती। यूं कह सकते हैं कि इल्म बातिन उसके अंदर आ ही नहीं सकता। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तय्यब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इल्म सारी दुनिया में इनके इल्म का डंका है, उनकी खिताबत का डंका है। कितना उनका इल्म था, एक मर्तबा बरेलवी हजरात ने उनको रुस्वा करने के लिए अपने जलसे में तलब किया कि रुस्वा करेंगे उनको। चले गए हजरत, अनाउंसर ने ऐलान किया भाई देवबंद के बड़े मौलवी कारी मोहम्मद तय्यब साहब तकरीर करेंगे। स्टेज पे कुर्सी पे आकर बैठ गए, हजरत ने खुतबा पढ़ लिया। अब वो अनाउंसर कहता कि हजरत आपने ये तो पूछा ही नहीं कि आपकी तकरीर का उन्वान क्या है। भाई हम आपसे किस मौजू पर तकरीर कराना चाहते हैं पहले वो तो पूछ लेते हमसे, जब आपको पता नहीं तो क्या तकरीर करेंगे। हजरत ने बड़ी सादगी से फरमाया कि भाई अब बता दो, पहले से आपने नहीं बताया था, अब बता दो। तो वो तो तय किए बैठे थे कि साहब जो है इन्हें रुस्वा करना है। वो कहने लगा जी आपकी तकरीर का उन्वान है डले पत्थर। कितनी जलील हरकत है। अब हम जैसा कोई होता तो उखड़ जाता, लड़के आ जाता। हजरत ने कुछ भी चूं-चरा नहीं फरमाया कि अच्छी, बहुत अच्छी बात है, और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह। ये आयत पढ़ी जिस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों के दिलों का हाल भी पत्थरों की तरह है। जैसे पत्थरों के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें हमने रखी हैं, ऐसे ही इंसान के दिल के अंदर भी मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं। और फिर घंटों इसी पर हजरत ने बयान फरमाया। ये कमाल इल्म था उनके पास। लेकिन उसके बाद भी क्या ज़रूरत महसूस की, थाना भवन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ने बड़ा इकराम फरमाया कि हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, दारुल देवबंद से आए हैं, बड़ा इकराम फरमाया। एक दो रोज के बाद हजरत ने फरमाया कि हजरत मैं तो अपनी इस्लाह के लिए आया हूँ, जरा सोचें भाई,
ہمیں دو دو لفظ آ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو خود دوسروں کے مسئلے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اصلاح کرنے کی؟ اتنا بڑا علم کا پہاڑ کیا کہتا ہے؟ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میری اصلاح آپ فرما دیجئے۔ فرمایا اچھا اصلاح کے لیے آئے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ روزانہ اذان ہوتے ہی آپ خانقاہ کی مسجد میں آئیں اور جلدی سے فوراً سنت پڑھ لیں اور پھر جوتے جہاں اتارے جاتے ہیں وہاں بیٹھ جائیں۔ جتنے نمازی بھی آئیں ان سب کے جوتے صاف کرو اور ان کو سیدھے کر کے رکھو، اور امام جیسے ہی سلام پھیر دیں نفلیں اور سنت بعد میں پڑھنا، فوراً وہاں جایا کرو، اور جو لوگ جماعت کھڑے ہونے کے بعد آئے ہیں جلدی سے ان کے جوتے صاف کر کے سیدھے کر دو۔ ذرہ برابر آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آیا۔ آج تو ہم خانقاہوں میں آتے ہیں، معاف کیجئے گا، اگر ہمیں ذرا مناسب جگہ بیٹھنے کو نہ ملے تو اگلی دفعہ ہم آنے کی نہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ ارے بھائی آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ آپ یہاں اپنے اندر کبر بھرنے کے لیے آئے ہو، بڑائیاں بھرنے کے لیے آئے ہو، گھمنڈ پیدا کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہاں تو اپنے آپ کو مٹانے کے لیے آیا جاتا ہے۔ مٹاؤ گے تو کچھ پاؤ گے، جب تک کوئی چیز مٹتی نہیں ہے تب تک وہ سرسبز و شاداب نہیں ہوتی ہے۔ گیہوں کا دانہ، چنے کا دانہ، مٹر کا دانہ، لوکی کا بیج، جب تک یہ خود کو مٹاتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب یہ خود کو دھرتی کے اندر اتار لیتا ہے، خاک میں رل جاتا ہے، تو پھر یہ ابھرتا ہے، لہلہاتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ خانقاہ میں آؤ گے ضرورت مند بن کر کے، اصلاح کے طالب بن کر کے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تو یہاں سے معرفت کے موتی لے کر کے جاؤ گے۔ اور اگر یہاں عزتیں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو، عظمتیں اور استقبال ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو، تو جیسے آئے تھے شاید اس سے گھٹیا ہو کر کے جاؤ گے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ویسے ہی جاؤ گے، اس سے آگے سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، شاید اس سے گھٹیا ہو کر کے جاؤ گے۔ جتنے خراب آئے تھے شاید اس سے خراب ہو کر کے لوٹو گے۔ انکساری طلب پیدا کر کے یہاں آئیے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے علم کے مینار، اور کہاں بیٹھے ہیں؟ دیہاتیوں کی جوتیاں اپنے کپڑے سے صاف کر کے ان کو سیدھی کر کے رکھ رہے ہیں۔ آج اگر خانقاہ میں کسی مرید کو یہ کہہ دیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جوتوں پر ڈیوٹی دینا، اگلی مجلس میں نہیں آئے گا، یہ ہمیں بالکل ہی گرا دیا۔ جو یہ نیت لے کر کے آتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ 15 دن تک حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ خانقاہ کی مسجد میں لوگوں کے جوتے صاف کرتے رہے، جوتے سیدھے کرتے رہے۔ 15 دن کے بعد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بلایا، سینے سے لگایا کہ مولوی محمد طیب، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے آپ کے دل کو قبول کر لیا ہے، آپ کے دل کو اپنی محبت اور معرفت سے لبریز کر دیا ہے، اور جب ہی خلافت نامہ حضرت کو حوالے کر کے دیوبند بھیج دیا کہ جاؤ ساری دنیا کے اندر تم چمکو گے۔ دنیا کا کون سا ایسا علاقہ ہے جو قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتا؟ جب خود کو اپنے شیخ کے پاس خانقاہ میں پامال کر دیا تو پھر اللہ نے کتنا عروج دیا۔ افغانستان کے بادشاہ تھے شاہ ظاہر، وہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کے لیے افغانستان سے دیوبند آئے تھے۔ انہی کے نام پہ وہ گیٹ بھی بنا تھا جو بابو ظاہر کے نام سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے وہاں۔ تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بھئی فارسی زبان میں ایک سپاس نامہ ان کو پیش کرنا ہے۔ حضرت نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھئی تم بھی کوشش کرو، میں بھی لکھوں گا۔ نہ تو حضرت لکھ پائے اس میں کہ یہ مدرسین لکھ دیں گے،
مدرسین نے سوچا حضرت کے سامنے ہم کیا، حضرت خود ہی لکھ لیں گے. جلسہ آ گیا، وہ سپاس نامہ تیار نہیں ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ مائک پر کھڑے ہوئے اور فارسی زبان کے اندر اتنی سلیس اور شاندار تقریر کی کہ ایران کے لوگ انگلیاں دبا رہے تھے کہ ایک ہندوستانی ایسی فارسی بول سکتا ہے. جب جلسہ ہو گیا، مہمان چلے گئے، تو اب اساتذہ جمع ہوئے کہ حضرت آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھی فارسی میں بہت نہیں جانتا ہوں اور جو ہے آپ لکھو، اور آپ نے تو لوگوں کو دنگ کر دیا. تو فرمایا جب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا تھا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی روح میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، وہ فارسی میں تقریر کر رہے تھے اور میں ان کی تقریر کی ترجمہ نہیں کر رہا تھا. یہ مقام کب ملا؟ جب اپنے شیخ کے قدموں میں پامال کر دیا، جب شیخ کے کہنے سے دیہاتیوں کی، اجڑ اور جاہلوں کی جوتیاں اپنے رومال سے صاف کی، تو اللہ نے وہاں پہنچایا کہ شیخ سعدی کی روح آ کر کے ان کے سامنے کھڑی ہے کہ ہم آپ کا فارسی کا مسئلہ حل کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ شعبہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، عالم کو عالم بناتا ہے، عابد کو عابد بناتا ہے. اس مقام سے گزرے بغیر کوئی عابد عابد ہو ہی نہیں سکتا. یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمات کا ایک مستقل اور اہم شعبہ ہے. اور کتنا اہم شعبہ ہے اس کو آپ اس سے دیکھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو بنیادی مقاصد کی فہرست کے اندر بیان کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ تصوف کیا ہے جی، یہ خانقاہ کیا ہے جی، یہ دراصل وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں قرآن کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تصوف وہی ہے جس کو اللہ قرآن میں کہتا وَيُزَكِّيهِمْ. نبی کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، غیر اللہ کی محبت کے زنگ کو چھٹا کر محبت اور معرفت الہی کی پالش اس کے اوپر کرتے ہیں. یہ ہے وہ خانقاہ. یہ تصوف اور خانقاہ وہی ہے جیسے ابھی ہمارے حضرت بتا کر گئے ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے اور ایمان کو پوچھا کیا ہے، اسلام کو پوچھا کیا ہے، اور پھر کہا اب یہ بھی بتاؤ کہ احسان کیا ہے. احسان کے لفظی معنی آتے ہیں کسی کام کو بہت بہترین طور پر کرنا. یعنی یہ جو آپ نے ایمانی عقیدے ہم کو سکھا دیے، اسلامی احکام سکھا دیے، یہ تو ہم نے سیکھ لیے، لیکن ان کو کما حقہ کیسے کریں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ توحید ہمارا عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ رسالت پر یقین کرنا ہمارا عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یا نبی اللہ یہ تو بتائیے کہ ان کاموں کو صحیح طور پر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مل احسان. احسان کا مطلب یعنی کام تو گنا دیے آپ نے، لیکن کاموں کو صحیح طور پر کیسے کریں گے، اس کا نام احسان ہے. تو معلوم ہوا احسان اور تصوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کو اس طرح انجام دینا جس طرح اللہ اپنی عبادت کرانا چاہتے ہیں. اس کا نام ہے تصوف، اس کا نام ہے خانقاہی نظام، اس کا نام ہے احسان. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تمہارے سامنے ہے. یہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، اس کو سمجھتے ہو کیا ہے؟ یہ محبت کا آخری درجہ ہے. جب آدمی کسی چیز کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے نا تو چلتے پھرتے اسے وہی نظر آتا ہے، نہیں ہوتا؟ نہیں پھر ابھی دیکھا تھا مجھے یہیں کو ایسا، ابھی جھلک سی لگی تھی مجھے فلاں کی، کہیں بھی نہیں ہے وہ. لیکن محبت نے دل پر اتنا قبضہ کر لیا کہ جدھر دیکھتا ہے ادھر یار ہی کی تصویر نظر آتی ہے. یہ ہے وہ محبت کا اعلیٰ مقام، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی محبت کو اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ
کہ جدھر تمہاری نظر اٹھے تمہیں اللہ نظر آئے، جدھر دیکھو اللہ نظر آئے، جدھر دیکھو اللہ نظر آئے۔ دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھو تو تمہیں اللہ نظر آ جاوے۔ اللہ کا جلوہ کائنات کی ہر چیز میں ہے۔ اللہ کا جلوہ تمہارے سر سے لے کے پاؤں تک کے پورے نظام میں اللہ کا جلوہ چھپا ہوا ہے، اور یہ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی جھلک، اپنے جمال کا جلوہ آفاق اور کائنات میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے وجود کے اندر بھی دکھائیں گے۔ اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ دنیا کی ہر چیز میں تمہیں اللہ نظر آنے لگے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہے محبت کا اعلیٰ درجہ، کامل ترین درجہ، جو اس خانقاہی نظام سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ چیز عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کمال کے درجے پر نہیں جا سکے تو ایک سیڑھی نیچے آ جاؤ، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے کم یہ تصور تو رکھو کہ میرا محبوب مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی محبوب کا تصور تمام تصورات پر غالب آ جاوے، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام روحانیت ہے، اور اسی کا نام ولایت ہے۔ اور یہ تزکیے اور خانقاہی نظام کے ذریعے دولت حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ محبت انسان کے دل میں اتر جاتی ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے لیے پھیکی ہو جاتی ہے، اور دنیا تو بیکار ہے، جنت پھیکی ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی وفات کا وقت آیا تو لیٹے ہوئے ہیں، اچانک منہ بنا کے ادھر کو منہ کر لیا، دوسری طرف کو کروٹ لے لی۔ کہنے لگے ان کھلونوں کے واسطے زندگی بھر میں نے محنت کی تھی۔ گھر والے چونک گئے، حضرت کیا کہہ رہے؟ کہا حضرت کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ مجھے جنت دکھائی گئی ہے، اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو زندگی بھر عبادت اور محنت کی ہے اس کے صلے میں یہ جنت آپ کو ملنے والی ہے۔ کہا جنت چاہیے مجھے؟ میں نے تو یہ سجدے اللہ کو پانے کے لیے کیے ہیں، جنت کو پانے کے لیے تھوڑے ہی کیے ہیں۔ مجھے اللہ کا جمال چاہیے، اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار چاہیے، اس کے لیے میری عبادت ہے۔ رانچ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کا بھی حضرت نے ذکر فرمایا تھا، میں نے حضرت کا نام لیا، وہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں میں، شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہم تو بہت بیکار آدمی ہیں، جنت ونت کے حقدار ہم کہاں۔ بلا لیا اور اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ امداد اللہ بتاؤ کیا چاہیے؟ کہ میں تو اللہ سے یہ کہوں گا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس جنت کے کسی کونے میں مجھے ایک مصلی بچھانے کی جگہ دے دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہوں۔ اس لیے کہ نماز ہی محبت کا سب سے بڑا صلہ ہے۔ دیکھو آپ کسی کی محبت میں دیوانے ہیں، سالوں سال گزر گئے اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے، اب وہ آپ کو سینے سے لگا لے تو یہ محبت کی انتہائی نے وصال ہو گیا۔ نماز یہ محبت کا انتہائی جواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اپنا سر پیشانی سجدے کے لیے زمین پر رکھتا ہے، جامع صغیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کو نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں مزہ آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز محبوب سے ملاقات اور محبوب سے باتیں کرنے کا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ،
جب کوئی آدمی نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، رب اس سے باتیں کرتا ہے، وہ رب سے باتیں کرتا ہے، اور محبوب سے باتیں کرنے کا موقع مل جائے دنیا میں اس سے بڑا چین اور سکون اور مزہ اور کس چیز کے اندر ہو سکتا ہے؟ تو محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں لِيَعْرِفُونَنِي، کہ ہم نے سارا نظام عالم اس لیے بنایا ہے کہ لوگ ہمیں پہچان لیں، لوگوں کو ہماری معرفت اور محبت حاصل ہو جاوے، بس اس لیے سارا نظام کائنات ہم نے مرتب کیا ہے۔ تو اللہ کی محبت یہ اس کائنات کا سب سے بڑا گوہر ہے، سب سے بڑا جوہر ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ دونوں جہاں کا حکمراں اور بادشاہ بن گیا، دونوں جہاں کا راجہ بن گیا، اور جسے یہ گوہر نہیں ملا اسے ساری دنیا پانے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو ہماری تسکین کے لیے اللہ نے کہا کہ ہماری محبت میں تڑپتے ہو تو آؤ ہم سے باتیں کر لو، کچھ سکون تمہیں مل جائے گا۔ اسے کہاں ضرورت ہے؟ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو، اور اس کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جب جب دنیا میں اللہ کی محبت کا گراف گرے گا دنیا میں عذاب اور مصیبت آئیں گی، لکھ کے رکھ لو۔ پوری دنیا میں جب جب اللہ کی محبت اللہ کے بندوں کے دلوں میں بڑھے گی دنیا میں امن و امان اور سکون آئے گا، اور جب جب محبت الہی کا گراف نیچے آئے گا قسم خدا کی دنیا میں عذاب اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور پکڑ آئیں گی۔ قرآن کہتا ہے 10ویں پارے میں وہ آیت ہے نا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی ان کو بتا دو، اگر تمہارے نزدیک تمہاری اولادیں، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہاری بلڈنگیں، یہ اللہ کی محبت سے زیادہ اگر تمہیں محبوب ہیں فتربصوا، تو اب انتظار کرو اس نامبارک گھڑی کا، حتی یأتی امر اللہ، جب اللہ کی پکڑ آ کر تم کو دبوچ لے گی۔ تو یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ جب محبت الہی کا غلبہ ہوگا انسانوں کے دلوں میں یہ دنیا امن و سلامتی اور راحت کا گہوارہ بنے گی، اور جب جب محبت گھٹے گی اللہ کی تو دنیا میں عذاب آئے گا، دنیا میں مشکلات آئیں گی، دنیا میں پریشانی آئیں گی۔ ہاں، ساری دنیا میں جو ہڑکم مچا ہوا ہے، بھونچال آیا ہوا ہے، امن اور سلامتی کی صورت دیکھنے کو دنیا ترس گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے خالی کر کے غیر اللہ کی محبت کو دلوں کے اندر بھر لیا ہے۔ آج سردی میں نماز کے لیے اٹھنا تو مشکل ہے، لیکن دکان کھولنے کے لیے آسان ہے۔ 6:30 بجے اور 6:15 بجے مسجد میں جانا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اگر 5 بجے دکان کھولنے کی ضرورت ہے تو 5 بجے سے پہلے دکان کی چابی لے کر دکان پہ پہنچنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو ہمیں اللہ کی محبت کہاں ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی تو بستر کو دھکے دے کر کے مسجد میں چلے جاتے، لیکن مسجد میں جاتے وقت ٹھنڈ لگ رہی ہے، سسڑ رہے ہیں، اور دکان میں جانے کے لیے ہمارے پاس بڑی ہمت اور طاقت ہے، اس لیے کہ دکان کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو بھئی اصل حاصل کیا ہے ہماری زندگی کا؟ اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا، اور یہ خانقاہوں کے ذریعے حاصل ہوگا، اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔
ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہردوئی والے، وہ صحبت اولیاء کے لیے ایک بڑی شاندار مثال دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، چاول جب اٹھا کر لاتے ہیں مشین پر سے کھیتوں میں سے، تو اس میں کچھ کنکر پتھر بھی آ جاتے ہیں مل کر کے، فطری بات ہے۔ وہ کنکر اور پتھر آپ کسی کو علیحدہ فری میں دینے لگو، آپ کے منہ پہ پھینک دے گا کہ میں کباڑی ہوں، بھنگی ہوں میں تیرا، فری بھی نہیں لے لے گا۔ اور یہی کنکریاں جب چاول کی صحبت میں آ جاتی ہیں، چاول میں مل جاتی ہیں، تو چاول اگر 70 روپے کلو ہے تو آپ یہ کنکریاں بھی 70 روپے کلو تلوا کر کے لاتے ہیں، 80 روپے کلو تلوا کر کے لاتے ہیں۔ کیوں؟ کنکریوں کی قیمت نہیں ہے، یہ چاول کی صحبت کی قیمت ہے۔ چاول کی معیت ان کو مل گئی تو چاول کے بھاؤ تل گئے۔ اگر ہم جیسے نکمے اور ناکارہ لوگ بھی اہل اللہ کی صحبت میں آ گئے تو قیامت کے دن انشاءاللہ انہی کے بھاؤ تول دیے جائیں گے، اور جنت میں جہاں وہ جائیں گے انشاءاللہ اسی مقام پر ہمارا بھی شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے۔ تو بھئی خانقاہوں سے جڑنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم ایک زمانے سے آپ سب کی اصلاح کی فکروں میں دن رات لگے رہتے ہیں، کہیں ذکر کی مجلس ہیں، کہیں وعظ کی مجلس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب یہ انہی کی نگرانی اور سرپرستی میں ایک گلشن اور چمن وجود میں آیا ہے۔ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دعا کریں کہ اللہ اس سلسلے کو اور ہمارے محترم حاجی صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے کو ہمارے پورے شہر کے لیے، پورے علاقے کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ خیر کا، اصلاح کا اور صلاح کا ذریعہ بنا دے۔ ہم کو اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے رب ذوالجلال، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ ستار و غفار ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ ذوالعرش المجید ہیں۔ اے اللہ، آپ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اے اللہ، آپ ہی کے قبضے میں ساری کائنات ہے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں،
آپ کے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ آپ کے سوا کوئی ہمارا مولا نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی ہمارا نصیر نہیں ہے، کوئی ہمارا ناصر نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی غفور نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی غفار نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے سوا ہر شخص مجرموں سے نفرت کرتا ہے، انہیں حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، ان کو دھکے دیتا ہے۔ اے اللہ ایک آپ ہی تو ایسے کریم ہیں جو مجرموں کو ذلیل نہیں کرتے، دھکے نہیں دیتے، ان کو دھتکارتے نہیں ہیں۔ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں، آپ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے انتہائی گنہگار بندے ہیں، اور ایسے گنہگار ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، کھلم کھلا مجرم، خطا کار، بدکار، گنہگار ہیں۔ اے اللہ لیکن آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، آپ کا فضل ہماری خطاؤں سے بہت بڑا ہے۔ اے اللہ آپ کا فضل ہماری خطاؤں سے بہت بڑا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئے۔ اے اللہ آپ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ 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 ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی آپ کو پکارتا ہے تو آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں لبیک، اے میرے بندے میں تیری پکار سننے کو حاضر ہوں، اور جب کوئی گنہگار مجرم تجھے پکارتا ہے تو آپ 2 بار کہتے ہیں لبیک عبدی، لبیک عبدی، اے میرے گنہگار بندے مایوس نہ ہو، میں تیری پکار سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اے اللہ آپ ایسے کریم ہیں۔ اے اللہ ہم اسی بات پر یقین کر کے آج تجھے پکار رہے ہیں، اللہ، اے 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 اللہ، 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 اللہ معاف کر دے، 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 اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، ہماری اولادوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے شاگردوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کی ساری امت کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے حبیب کی ساری امت کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے لاڈلے کی امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ امت تو بے وفائی پر اتر آئی ہے، نمک حرامی پر ہم اتر آئے ہیں، اپنے محسن کو بھول گئے ہیں، اے اللہ اپنے محسن کو بھول گئے ہیں، لیکن وہ آپ کا لاڈلا پیغمبر آج بھی ہماری مغفرت سے خوش ہوگا۔ اے اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے آپ امت کو معاف کر دیجئے، اے اللہ امت کو معاف کر دیجئے، اے اللہ امت کو معاف کر دیجئے۔
دیجئے، اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ انسانیت بلک رہی ہے، لوگ انسانیت کو نوچ رہے ہیں، اے اللہ پوری انسانیت کو بچا لیجئے، اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے، پورے عالم کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما لیجئے، مساجد کی حفاظت فرما لیجئے، خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما لیجئے، طلباء کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ دین کا کام کرنے والی جماعتوں اور افراد کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ پوری ملت کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مدد کے بغیر ہم سے کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا، اے اللہ آپ ہم پر رحم فرما کر نیک کام ہم سے کرا لیجئے، اے اللہ جو کام آپ کو پسند ہیں ان کاموں میں ہمیں لگا دیجئے اور ان کو قبول فرما لیجئے، ہمارے لیے ان کو آسان فرما دیجئے، ان کا شوق اور رغبت ہم کو دے دیجئے، اے اللہ ان کو ہماری طبیعت بنا دیجئے، ان کو ہماری حاجت اور ضرورت بنا دیجئے، ان کو ہماری بھوک اور پیاس کا درجہ دے دیجئے، اے اللہ جو کام آپ کو پسند نہیں ہیں ان سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کاموں کو ہم سے دور کر دیجئے، ہمیں ان کاموں سے دور کر دیجئے، ان کاموں کی نفرت ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اے اللہ ان کاموں سے بہت دور کر دیجئے، ان کاموں کو ہم سے بہت دور کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آ چکی ہیں، اے اللہ آپ ان تمام مصیبتوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو مصائب جو پریشانیاں اجتماعی انفرادی طور پر ہم پر آ گئی ہیں، اے رب ان ساری مصیبتوں سے چھٹکارا دے دیجئے، ان سب کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آنا چاہتی ہیں آ رہی ہیں، اے اللہ آنے سے پہلے ان کو روک دیجئے، اے اللہ آنے سے پہلے ان کو روک دیجئے، اے اللہ آنے سے پہلے ان کو روک دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں سے تعلق عطا فرما دیجئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا عشق عطا فرما دیجئے، صحابہ کی عظمت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اولیاء کی اطاعت عطا فرما دیجئے، اے اللہ علماء سے حسن ظن عطا فرما دیجئے، ان سے محبت پیدا فرما دیجئے، انسیت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ان سے استفادے کا موقع اور توفیق دے دیجئے، اے رب ذوالجلال ہم کو کچھ نہیں آتا ہے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اے اللہ کام صلاحیتوں سے نہیں ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں صلاحیت والے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اے اللہ صلاحیت سے نہیں ہوتے، آپ کی عطا اور عنایت سے ہوتے ہیں، اے اللہ صلاحیتوں سے نہیں ہوتے، آپ کی عنایت سے ہوتے ہیں، ہم نکمے ناکارہ لوگوں کو اپنے کام کے لیے قبول کر لیں، اے اللہ ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم میں کوئی لیاقت نہیں ہے، کوئی لائق مندی نہیں ہے، دنیا کے سب سے نکمے لوگ ہم ہیں، لیکن آپ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس سے کام ہوتا ہے، لائق مندوں اور صلاحیت والوں سے نہیں، آپ کے مقبول بندوں سے آپ کام لیتے ہیں، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر اپنے دین کا کام لے لیجئے، اپنے بندوں کی خدمت ہم سے لے لیجئے، اپنے قرآن کی خدمت لے لیجئے، اپنے نبی کی شریعت کی خدمت ہم سے لے لیجئے، حدیث کی خدمت ہم سے لے لیجئے، اے اللہ آپ ہمارے بچوں کو عالم بنا دیجئے، حافظ بنا دیجئے، محدث اور فقیہ بنا دیجئے، اے اللہ دین کے داعی اور ولی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جب تک یہ دنیا ہے
یہاں تیرا نظام چلے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں آپ کے مقبول بندے آتے رہیں، علماء آتے رہیں، فقہاء اور محدثین آتے رہیں، اولیاء آتے رہیں، دعات اور مبلغین آتے رہیں۔ اے اللہ ایسا فضل ہمارے اوپر فرما دیجیے۔ اے رب ذوالجلال، یہ خانقاہ کے لیے جو انتظام محض آپ کے فضل سے ہوا ہے، اے اللہ اس میں ہمارے حاجی صاحب کی محنتوں کو قبول فرما کر انہیں اپنے مقبول بندوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اور ہم گنہگاروں کو بھی اس خانقاہ کی برکت سے اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اپنی محبت کا ہلکا سا ایک ذرہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت کا ہلکا سا ایک ذرہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اپنی معرفت کی ہلکی سی جھلک ہمارے دل کے اوپر ڈال دیجئے، ہمارے دل کے اوپر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل کو اپنا مسکن بنا لے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنا مسکن بنا لے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنا مسکن بنا لے۔ اے اللہ اس خانقاہ کو قبول فرما لے، اے اللہ اس سے جڑنے والوں کو قبول فرما لے، اس کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کے معاونین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ عطیہ دیا ہے ان کے پورے خاندان کو قبول فرما کر ان کی دنیا اور آخرت کے بننے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی آخرت اور دنیا کو بنانے کا فیصلہ فرما لیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت کے گھر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کو بچا لیجئے۔ اے اللہ جن کو لوگ پھنسانا چاہتے ہیں آپ ان کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ ہمارے دشمنوں کے دل میں ہماری محبت اور رعب ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مخالفین کے دلوں میں ہماری محبت اور رعب پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ وہ ہمارے نقصان کے لیے جو تانا بانا بن رہے ہیں اس کو بکھیر دیجئے۔ اے اللہ اس کو بکھیر دیجئے، 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 اے اللہ اس کو بکھیر دیجئے۔ اے اللہ ان کو ان کی اوقات دکھا دیجئے۔ اے اللہ آپ کی طاقت کے سامنے فرعون نہیں ٹک سکا، قارون نہیں ٹک سکا۔ اے اللہ آج کے فرعونوں کی کیا حیثیت ہے، اے اللہ ان کو ان کی اوقات دکھا دیجئے، ان کے تار و پود بکھیر دیجئے، ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیجئے۔ اے اللہ انسانیت کے لیے امن کے انتظام فرما دیجئے، ہمارے ملک کے لیے امن کے انتظام فرما دیجئے، اطمینان کی فضا پیدا فرما دیجئے، یہاں سے ظلم کو ختم فرما کر عدل و انصاف کو عام فرما دیجئے، عدل و انصاف کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ اس محفل میں یہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، بہت سی چیزوں کی دعا کی نیت لے کر آئے تھے۔ اے اللہ سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور آپ بیان کے محتاج بھی کب ہیں، آپ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں۔ اے اللہ جو بھی جس مقصد کے لیے دعا کی نیت لے کر کے آیا ہے سب کے جائز مقاصد پورے فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ ان پریشانیوں کو حل فرما دے، ان مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ان کی بگڑیوں کو بنا دے، اے اللہ ان کی بگڑی کو بنا دے۔ اے اللہ انہیں گھر اور باہر کا سکون عطا فرما دے، اے اللہ گھر اور باہر کا سکون عطا فرما دے، اے اللہ راحت عطا فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں آپ سے کی ہیں ان تمام خیرات اور بھلائیوں کے ہم بھکاری ہیں، اپنے حبیب کے صدقے وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے رب ذوالجلال ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔
اپنے حبیب کے صدقے ان ساری چیزوں سے ہم کو بچا لیجیے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔